السلام علیکم عامر بھائی، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بھائی آ رہی ہے جی پیارے بھائی وعلیکم السلام علیکم. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر بھائی ابھی تک ٹھیک ہوں آپ سنائیں. ماشاء اللہ. جی عامر بھائی، وہ میرا سوال تھا. آپ یقین نہیں مانیں گے، میں نے 1.5 سال سے سوچا ہوا ہے یہ سوال میں نے آپ سے کبھی نہ کبھی ضرور کرنا ہے، تو آج موقع ملا مجھے. اللہ 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 اللہ. ہاں، کیونکہ یہ سوال میں نے پچھلے کوئی 15 سال سے کئی لوگوں سے پوچھا ہوا ہے. کئی سارے اوائڈ کرتے ہیں، کئی سارے کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا. تو قرآن کے بارے میں میرا سوال ہے، کیونکہ قرآن کی اکثر تلاوت لگی رہتی ہے، ترجمہ لگا رہتا ہے. تو کئی بار یعنی کہ جب سے سنتے آ رہے ہیں قرآن کو، تلاوت سنتے آ رہے ہیں ترجمہ، تو کئی بار ایسا ہوا ہے کہ بیچ میں قرآن میں کئی بار آتا ہے کہ اللہ کو تکبر ایک اور بات غرور بتاؤں سوری پسند نہیں. سوری سوری رکیے گا آپ اپنا سوال کیجیے گا مگر جو آپ نے بیس بنائی ہے نا مزے کی بات آپ کو بتاؤں گے. ہوں، جب آپ نے بیس بنائی ہے نا اس بیس کے بعد زیادہ تر میرا جواب یہی ہوتا ہے جو آپ نے پہلے کہہ دیا. یہ بیس کے بعد کہ مجھے نہیں پتا یہ میرے علم میں نہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اور زیادہ تر اس طرح کے سوال کئی دفعہ آپ کی آزمائش بن جاتے ہیں. ہمارے ایک بڑے پیارے استاد تھے, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, اللہ ان کو بخشے. تو میں نے تو بہت کچھ ان سے زندگی میں سیکھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اب میری ذاتی رائے میں اگر میں نے دنیا کے اندر اپنی نظر میں اللہ کے کسی بڑے پیارے بندے کو, بڑے قریبی, بڑے خاص بندے کو اگر میں کبھی ملا تو میں بڑے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک بندہ تو میں 100% شور ہوں اللہ کا خاص بندہ تھا. اس کے بعد واللہ عالم شاید, مگر وہ ایک بندہ تو ضرور تھا. ان کی خاص بات یہ تھی کہ ان سے جب کبھی کوئی ایسا سوال پوچھتا تھا نا جس میں امتحان نیت ہو یا یہ نیت ہو کہ ہم چیک کریں کہ فلاں تو نہیں دے سکا, فلاں نہیں دے سکا, فلاں نہیں دے سکا, اب آپ ذرا بتائیں, نظر سدھے ہو جاؤ, تھوڑی باری ہے, آپ کیا کرو گے. وہ آگے سے نا کہہ دیتے تھے, کہتے تھے مجھے نہیں پتا, میں نہیں جانتا. ہوں، ہوں. آگے بندہ کہتا تھا حضرت میں ادھر سے آیا, میں ادھر سے آیا, میں اتنی دور, آپ آگے سے کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں اتنے بڑے عالم دین. تو وہ آگے سے کہتے تھے آسمان پھٹ گیا, زمین گر گئی, قیامت آ گئی کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا. قیامت آ گئی ہے, نہیں آتا تو نہیں آتا. جی جی بھائی جی اب آپ پوچھیں. جی، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، آپ کی بالکل بات صحیح ہے، میں مانتا ہوں. لیکن وہ یہ ہے کہ مجھے آپ میں پوٹینشیل نظر آیا نا، تو اسی لیے تو میں آیا ہوں. تو کیڑا کیونکہ آپ نے پوٹینشیل, میں مینو کیڑا تسی پائے کھاندیاں ویخ لیا, میرے چ پوٹینشیل ہے کشتی لڑن دا. اچھا. کمال ہو گیا وان صاحب, پوٹینشیل دیکھا. اچھا چلے ٹھیک ہے. میرا کیڑا آپ تسی پی ایچ ڈی دا تھیسس ہاں، ویخ لیا. جی بہرحال نہیں پوچھیں نہیں آپ. نہیں. جی جی ہاں جی، سوال یہ ہے کہ قرآن میں باہر کئی بار آتا ہے کہ اللہ کو تکبر اور غرور پسند نہیں ہے بالکل بھی. انسان مخلوق یعنی کے کہ لیے, ہاں مخلوق کے لیے نہیں ہاں پسند. ہاں نہیں پسند. تو ہاں, مجھے یہ کنفیوژن آتی ہے کہ میں یعنی کہ سیلف ہیلپ کی بکس بھی کافی پڑھتا رہتا ہوں. تو سیلف ہیلپ کی بکس میں یعنی کہ سیلف کانفیڈنس پہ کافی بات ہوتی ہے کہ سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے. اچھی چیز ہے, پازیٹیو چیز ہے سیلف کانفیڈنس ہونا. تو یہ کنفیوژن یہ آتی ہے, میرے پرسنل لائف میں بھی کنفیوژن یہ آتی ہے کہ میں تکبر اور غرور اور سیلف کانفیڈنس ان کو بیلنس کیسے کروں, ان میں فرق کیا ہوتا ہے, مجھے یہ سمجھائیں اس میں فرق کیا ہوتا ہے. اب فرق نہیں مجھے سمجھ آتا ہے ان کا. ہوں. اچھا پہلے تو میں بنیادی طور پہ آپ کو بتا دوں, بڑا مزے کا سوال پوچھا ویسے آپ نے, سوال بڑا مزے کا ہے. پہلے میرا ارادہ تھا میں کہوں یار مجھے نہیں پتا, مگر سوال ہی اتنا مزے کا ہے, انٹرسٹنگ سوال ہے. جی ٹھیک ہے, انٹرسٹنگ سوال ہمیشہ ایسے ہوتا ہے جیسے چیری آن دا ٹاپ, تو اس کا تو مزہ آتا ہے پھر بات کرنے کا, سیکھنے کو بھی ملتا ہے بہت کچھ. اب یہ جو آپ نے کہا اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ میں ایک جملہ بولنے جا رہا ہوں, اس کو غور سے سنیں. تکبر اٹ سیلف بری چیز نہیں ہوتی, تکبر بری چیز نہیں ہے. یہ رائٹ اور ڈیزرونگ ذات کرے, بس اتنی سی بات ہے. تکبر اٹ سیلف بری چیز نہیں ہے, یا بری صفت نہیں ہے, عیب نہیں ہے تکبر. اللہ معاف کرے اگر یہ کہا جائے کہ تکبر اٹ سیلف مطلقاً عیب ہے, بری چیز ہے, نقص ہے,
تو اللہ معاف کرے کیا ہم کسی نیگیٹو ایٹریبیوٹ کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ اللہ متکبر ہے, اللہ تکبر کرتا ہے, یہ عیب ہے, یہ نقص ہے؟ نیور ایور. تکبر اٹ سیلف بری چیز نہیں ہوتی. اب اگر کوئی مخلوق تکبر کرے وہ بری چیز ہے. مثال کے طور پہ خدائی کا دعویٰ, کیا یہ بری چیز ہے؟ خدا ہونے کا کلیم کرنا, وہ تو اللہ نے بھی کیا ہوا ہے. مگر اگر کوئی مخلوق خدا کا دعویٰ کرے, یہ کفر ہے, یہ عیب ہے, یہ گناہ ہے, یہ کرائم ہے. یہ فرق. اسی طریقے سے اللہ کی ذات مستحق ہے کہ وہ تکبر کرے کیونکہ اس پہ جچتا ہے, اس کی شان ہے. مخلوق کی اوقات نہیں ہے کیونکہ مٹی سے بنا ہے, مٹی میں غرق ہو جائے گا, اس کی تو اوقات ہی نہیں ہے کہ تکبر کرے. اہنکار اس کے لیے پاپ ہے کیونکہ اس کو زیب نہیں دیتا, اس کے اندر شکتی نہیں ہے یہ اہنکار کو سہن کر سکے. اچھا, اب آ جاتے جو دوسری بات آپ نے رکھی, وہ یہ ہے کہ تکبر تو منع ہے ایک مخلوق, ایک انسان کے لیے, مگر جو سیلف ہیل کی یا سیلف ریلیشن کی یا سیلف ہیلپ کی جو کتابیں ہیں, سائیکولوجیکل اسپیکٹس جو لکھی گئی ہیں, ٹھیک ہے نا, جو کہ میڈیٹیشن کا کام آج کل کر رہی ہیں یوتھ کے لیے, تو ایسی کتابیں ان میں کانفیڈنس کی بات کی جاتی ہے کہ آپ کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے, آپ کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ ہائی ہونی چاہیے, آپ کو چن اپ آئی ٹو آئی چن اپ ہونا چاہیے, اور آپ کو بڑا کانفیڈنٹ بیہیو کرنا چاہیے. آپ نے دیکھنا کیسے, آپ نے بولنا کیسے ہے, آپ نے مسکرانے کا انداز کیسا, آپ کا ہینڈ شیک کیسے ہونا چاہیے, آپ کی شولڈر کیسے موو کرنا چاہیے, پورا کام پورا ایک روبوٹ کی طریقے سے ٹرین کر رہے ہوتے. تو ان کتابوں کے اندر کئی دفعہ کانفیڈنس اور جو ایروگینس ہے وہ آپس میں مرج ہونا دکھائی جاتے ہیں, مورف ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں اس میں کیا کرنا چاہیے, یہ بھائی نے بات کی. ایک مسلمان کے لیے اس میں سولوشن ہے. اب مسلمان کے لیے سولوشن اس لیے ہے کہ وہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے, مگر نان مسلم کے لیے اس میں سولوشن نہیں ہے کیونکہ ان کے نزدیک ایروگنس شاید اس طریقے سے کرائم یا امورل یا غلط نہ ہو, مسلمان کے نزدیک ہے. اس کا سولوشن یہ ہے, ایک مسلمان کے مزاج میں یہ چیز ہے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اور جتنی صلاحیتیں, جتنی سینسز, جتنا پوٹینشل اس کے اندر ہے یہ اللہ کی ہی دین ہے. آج اس سے اللہ چھین لے وہ نکل جائے گا. راجپال یادو ایک کامیڈین ہے, میں نے ان سے بڑی کمال کی بات سیکھی ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ میں. للن ٹاک کے اوپر راجپال یادو کی پوڈ کاسٹ ہے. اس پوڈ کاسٹ کے اندر اس سے وہ پوچھتے ہیں کہ سنا ہے آپ نے کافی برا ٹائم دیکھا ہے. تو وہ ایک بات بولتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں نہیں صاحب, برا ٹائم تو ہے ہی نہیں. جب تک آپ چل رہے ہو, دوڑ رہے ہو, سانس لے رہے ہو, کھیل رہے ہو, کود رہے ہو, تو یہ برا ٹائم نہیں ہے. برا ٹائم تو اس کا ہے جو بستر پر لیٹ گیا, یہ برا ٹائم ہے اس کا. بڑی کمال بات تھی, بڑی اسٹرانگ بات تھی. حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من فوقکم ذلک اجدر الا تکفروا نعمت اللہ علیکم. دیکھو اپنے سے نچلوں کو, اپنے سے کمزور لوگوں کو دیکھو, اپنے سے طاقتور لوگوں کو نہ دیکھنا, کیونکہ یہ چیز تمہیں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کروا دے گی. ایک آدمی سائیکل پر جاتا ہوا موٹر سائیکل والے کو دیکھے گا تو اس سے دل میں جو ہے وہ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ پیدا ہوگی, ہوپ چھوڑ دے گا. وہ یہ سوچے گا یار میں سائیکل پہ ہوں, میرے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس موٹر سائیکل ہے, ان کے پاس تو بلٹ ہے, ان کے پاس یہ ہے. وہ اللہ کی ناشکری کرے گا, یہ مزاج نا امیدی پیدا کرے گا اس کے اندر. وہ یہ بھول گیا کہ اس کے پاس لوگ روڈ پر پیدل کھڑے ہیں, کئیوں کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں, کئی ویل چیئر پہ ہیں. تجھے اللہ نے یہ نعمت دی, تو سائیکل پہ ہے, کوئی بات نہیں. اسی طریقے سے وائس جو ہے نا آن ورڈز آپ اس کو لے کے چل سکتے ہیں. اب واپس آئیں, جو ہم ڈیل کر رہے تھے وہ یہ ہے, ایک مسلمان جب اپنی تمام صلاحیتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اس کا تمام پوٹینشل اللہ کا دیا ہوا ہے, تو وہ ان کو استعمال کرتا ہے اللہ کی نعمت سمجھ کے. اللہ کی نعمت سمجھ کے وہ زیادہ احتیاط سے استعمال کرے گا. مثال کے طور پر کیا نام ہے آپ کا, ہاشم بھائی, آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. ہاشم بھائی سن رہے؟ جی جی جی. ہاشم بھائی, آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے اور ایک گاڑی میں آپ کو اپنی طرف سے دیتا ہوں استعمال کرنے کے لیے. آپ دونوں میں سے کون سی گاڑی کو زیادہ احتیاط سے استعمال کریں گے؟ آپ کی.
थैंक यू। जो नेमत अल्लाह की मानते हैं आप, उसको ज्यादा एहतियात से इस्तेमाल करेंगे। पता क्यों? क्योंकि आप जवाब देंगे अल्लाह को। जब आप ये मानेंगे कि ये नेमत, ये आंख, ये पोटेंशियल, ये जान, ये एनर्जी, ये माइंड, ये मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस, ये अल्लाह की तरफ से है, आप उसको ज्यादा एतमाद से, ज्यादा एहतियात से और ज्यादा ख्याल से और ज्यादा सेफ्टी से यूज करेंगे, क्योंकि आपको अल्लाह के सामने जवाब देना है कल क़यामत के दिन। ये चीज आपको सोसाइटी के एतबार से कॉन्फिडेंट और अल्लाह के एतबार से आप में तकब्बुर नहीं आने देगी। ये बैलेंस्ड है अप्रोच उसमें। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, इन्न समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। तुम्हारी आंख, तुम्हारा सोचना, तुम्हारा सुनना, ये सब चीजें अल्लाह की नेमत हैं। कुल्लु उलाइका काना अन्हु, इसे सब पूछा जाएगा। तुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इदिन अनिन नईम, तुमसे उस दिन जरूर जरूर तुम्हारी नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। इससे पता चला कि ये अल्लाह की दी हुई जिंदगी, ये नेमत है। हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला जो सबसे पहले बड़े सवाल पूछेंगे उनमें से ये होगा कि जवानी दी थी, इसको गुजारा कहाँ पर, माल दिया था, खर्च कहाँ किया। ये चीज है। तो एक इंसान मुआशरे में कॉन्फिडेंट रहते हुए हम्बल कैसे रहे, ये तब तक नहीं हो सकता जब तक वो अपने से ऊपर एक अथॉरिटी को माने नहीं, ये जो उसको देने वाली है, ये उसको सब कुछ ये अता करने वाली है। कुरान में आयत है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला ने अपनी तौफीक के साथ साथ इंसान के रिज़्क या उसकी इज्जत को असबाब के तहत रखा हुआ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए नहीं है मगर वही कुछ जिसकी वो कोशिश करता है। सआ, सआ कहते हैं दौड़ धूप करना, भागना दौड़ना, उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। इससे पता चला ये कॉम्बिनेशन है, अल्लाह की दी हुई सलाहियतों को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना, ये कॉन्फिडेंस भी है और हम्बल रहना भी है। फर्क ये है आपका रिलेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड टुवर्ड्स योर लॉर्ड, ये बैलेंस का तरीका है। बाकी आप इससे बेहतर जानते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। मेरी नजर में जो था मैंने रख दिया प्यारे भाई। अच्छा ठीक है, तो मिसाल के तौर पे मेरे अंदर कोई सलाहियत सलाहियत इस तरह है डेवलप हुई है कि मैं किसी स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, किसी स्पोर्ट में। तो अब यानी कि मैं मिसाल दे रहा हूँ कि मैं खेल रहा हूँ, तो अपने अंदर मेरे अंदर ये ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि मेरे से बेहतर प्लेयर कोई नहीं है, आ जाओ ऐसी की तैसी तुम सारोगी। तो ये एरोगेंस में नहीं आएगा? यार, दोस्तों में खड़ा होकर अगर वो कह रहा है ऐसी ये लूडो खेलते हुए, वो कह रहा है कार्ड्स खेलते हुए, कह रहा है कोई भी चीज ये जो आजकल लोग खेल रहे होते हैं, ये खेलते हुए कह रहा है, तो इसमें तो नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि ये तकब्बुर की कैटेगरी में आता है। ये तो यार दोस्त है। तकब्बुर ये नहीं होता, तकब्बुर के पीछे नहीं नीयत है। अपने अपने हम्म? अंदर मेरे ये ख्याल पैदा हो रहा है, मेरे कहने का मतलब ये है। नहीं, अच्छा, अंदर ख्याल पैदा हो रहा है तो फिर काम खराब है, फिर थेरेपी की जरूरत है। थेरेपी से मुराद ये है कि आपको सेल्फली अपने आप को देखना होगा। आपके अंदर अगर ख्याल पैदा, फिर झटके। अच्छा, मैं एक और चीज बताऊं, इसका बहुत बार एक्सपीरियंस हमारे कई लोगों ने किया होगा। अल्लाह ताला जब किसी को, वो कहते हैं ना, हुस्न आता है तो नजाकत आ ही जाती है, ठीक है ना। तो हाशिम साहब, आपने एक चीज समझनी है, जब कभी अल्लाह ताला किसी को किसी फन, किसी सलाहियत, किसी आर्ट, किसी टैलेंट या स्किल से नवाजते हैं ना, उसकी आजमाइश भी फिर होती है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ताला किसी को स्किल दें, टैलेंट दें, तो उसको आजमाया न जाए। खैर बार मैंने काफी इसमें बात की, बेस वही रहे। आपने बाद में जो मिसाल दी है, वो थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ गया है। हाशिम साहब, आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। जज़ाक- ओके, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये है। अच्छा, एक मजे की चीज आपने समझनी है। इस्लाम, मैं एक बार, काफी साल पहले की बात है, ट्रेन में सफर कर रहा था और शाम ढल रही थी और मैं अपनी ट्रेन की विंडो, जो सीट थी वहां, विंडो से बाहर झांक कर सूरज को गुरूब होता देख रहा था। तो मेरे ज़हन में डूबते सूरज को देख के यकायक एक खौफ पैदा हुआ। वो खौफ था कि शायद इंसान जो है ना, वो बड़ा
تیزی سے اپنے خاتمے کی طرف جا رہا ہے، جو کہ حقیقت ہے۔ تو میں سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ مختلف جبلتیں کیوں پیدا کی ہیں، مختلف احساسات کیوں پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سروائیول کے لیے تو بڑے ضروری ہیں، مگر کیا ان میں آزمائش، یعنی روحانی طور پر، مذہبی طور پر ان کا کیا سٹانس کیا ہے، ان کا لینا دینا کیا ہے باہری معاملات کے ساتھ؟ تو میں نے اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اسلام کی نظر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوئی بھی جبلت ایسی نہیں ہے جس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے پیدا کیا ہو، نہیں، بیلنس کرنے کے لیے، آرگنائز، اس کی تنظیم، اس کی ترتیب کرنے کے لیے پیدا کیا۔ یعنی آپ کو غصہ آتا ہے، آپ دکھ میں جاتے ہیں، آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ خوف میں آتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں، آپ تجسس میں آتے ہیں، آپ لالچی ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری جبلتیں اللہ نے جو آپ کے اندر پیدا کی ہیں نا، یا آپ ایون فخر میں آتے ہیں، تکبر، جیسے تکبر کا نام دیا جا رہا تھا کہ یہ تکبر ہو سکتا ہے، نہیں، کانفیڈنس، اعتماد تک اگر رکھیں، تکبر اور چیز ہے جیسے میں نے بتایا، سوللی اس کو اپنا سمجھنا، تو اعتماد، یہ وہ ساری جبلتیں ہیں جس کو اللہ چاہتے ہیں انسان، کیونکہ اس نے تخلیق کیا، کیسا ممکن ہے کہ وہ چاہے پہلے وہ تخلیق کرے، اس کے بعد چاہے کہ نہیں اس کو ختم کرنا ہے، ختم نہیں کرنا ہوتا، آرگنائز کرنا ہے۔ غصہ آرگنائزڈ ہو، خوف آرگنائزڈ ہو، مثال کے طور پہ آپ نے اللہ سے تو خوف کھانا ہے، مگر اللہ کے علاوہ کسی سے خوف کھائیں تو یہ آپ کا ایپ بن جائے گا، کمال بات نہیں ہے؟ اللہ کے علاوہ آپ کسی سے خوف کھائیں، جو خوف صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یہ آپ کا ایپ بن گیا، اور اللہ سے خوف کھانا آپ کی خوبی بن گیا، ہے کمال۔ اللہ کے علاوہ کسی سے محبت کرنا، جو محبت اللہ کا حق ہے، یہ آپ کا ایپ بن گیا، مگر اللہ سے محبت کرنا یہ آپ کی خوبی بن گیا۔ اس کا مطلب ہے اللہ ایز خالق کبھی بھی آپ کے اندر کی ان جبلتوں کو ختم نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ یہی تو آپ کی خوبصورتی تھی۔ ہاں؟ فرشتے سے ہے بہتر انسان بننا، فرشتے سے ہے بہتر انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ سب سے زیادہ خوبصورتی انسان کی یہ تھی کہ ہچکولے کھائے، اضطراب میں ڈوبے، تناؤ کا شکار ہو، گرے پڑے، الجھے، ٹھوکریں کھائے، اور پھر پلٹ کر ہاتھ اٹھا کر روتی آنکھوں کے ساتھ جھکے، سر کے ساتھ اللہ کے سامنے پھر مجبور ہو کر گر جائے، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ میں تیرے در پہ واپس آ گیا، میں گیا تھا، میں دور ہوا تھا، مگر میں تیرے پاس واپس آ گیا ہوں مولا۔ یہ تعلق جو ہے بڑا کمال تعلق ہے، یہ تعلق کا ذائقہ تو ملائکہ نے بھی نہیں چکھا، یہ ذائقہ صرف انسان چکھتا ہے۔ ہاں؟ آہا۔ تو یہ بحیثیت انسان آپ اس کو ایکسپیرینس کر پاتے ہو، یہ اور کوئی مخلوق، فزیکلی کوئی مخلوق اس چیز کو ایکسپیرینس نہیں کر پائی۔ آپ کبھی، وہ کہتے ہیں نا، روٹھے ہوئے یار کو منانے میں اپنا مزہ ہے، اور پھر جب وہ روٹ کر مانتا ہے، اس ماننے کے بعد پھر آپ کے رشتے میں کتنی پختگی پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب آپ کا تعلق ہچکولے کھاتا ہے، یہ گڑبڑاہٹ کا شکار ہوتا ہے، اور پھر آپ اس تعلق کو دوبارہ استوار کرتے ہو، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایکسپیرینس نہیں کیا ہو تو پھر میرا قصور تو نہیں ہے نا۔ اب کسی نان مسلم نے، کسی اسلامو فوب نے، کسی الہ کے منکر نے اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا، تو ہمارا کیا قصور؟ فرق سمجھے، ٹھیک ہے؟